یوم تقدیس قرآن شہر میں تاجر برادری کی جانب سے تقریبات اور احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ سویڈن کے خلاف سب سے بڑا مظاہرہ ریگل چوک ہال روڈ پر ہوا، جبکہ تاجروں نے سویڈن سے نفرت کا اظہار اور سفیر کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ کیا۔ یوم تقدس قرآن منانے کے لیے شہر میں تاجر برادری کی جانب سے تقریبات کا انعقاد کیا گیا اور احتجاجی مظاہرے بھی کیے گئے۔ سب سے بڑا احتجاجی مظاہرہ ریگل چوک ہال روڈ پر کیا گیا، جس کی قیادت صدر خدمت گروپ بابر محمود نے کی۔ صدر مسلم لیگ نون لاہور سیف الملوک کھوکھر، ملک وحید، مبشر جاوید، سید توصیف شاہ نے شرکت کی۔ تاجر قائدین نئی میر، میاں خلیل عبیر، سہیل محمود بٹ اور دیگر تاجر قائدین بھی شریک ہوئے۔ تاجروں نے وی لو قرآن کے کتبے اور فلیکسز اٹھا رکھی تھیں۔ حکومت بھی احتجاج کر رہی ہے، اپوزیشن بھی احتجاج کر رہی ہے، دینی جماعتیں بھی احتجاج کر رہی ہیں اور پورے پاکستان کی تاجر برادری احتجاج کر رہی ہے۔ میں تو یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا، اگر سارے احتجاج کرنا ہے ہم نے تو فیصلہ کس نے کرنا ہے کہ سویڈن سے تعلقات کون ختم کرے گا؟ چیئرمین سپریم کونسل انجمن تاجران نئی میر نے کہا، مغرب مسلمانوں کے جذبات سے کھیلتا ہے۔ سیف الملوک کھوکھر کا کہنا تھا کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی حرمت پر جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ کہ ہم کسی الہامی کتاب کو جلا نہیں سکتے، ہم کسی پیغمبر سے انکار نہیں کر سکتے، ہم کسی پیغمبر کی حرمت میں سلام نہیں کر سکتے۔ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اسی قرآن نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ یہ ہمارے ایمان کی تکمیل ہے کہ ہمیں اس پر ایمان لانا ہوگا۔ مسلمانوں نے ہمیشہ ہر مذہب کو برابر کی حیثیت دی۔ ہم مذمت کرتے ہیں سویڈن سے اور عالمی سطح پر درخواست کرتے ہیں اس کی قانون سازی کی جائے اور جو ایسی حرکت کرتا ہے اس کو سزا دی جائے اور سویڈن کے خلاف پوری مسلم امت کو کھڑے ہو جانا چاہیے۔ تاجروں نے علامتی طور پر 1 گھنٹہ دکانیں بھی بند رکھیں اور حکومت پاکستان سے معاملہ اقوام عالم میں اٹھانے کا مطالبہ کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ گنج مغل پورہ میں سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ علاقہ مکینوں نے بھرپور شرکت کی۔ احتجاجی ریلی حضرت شاہ کمال مسجد سے مغل پورہ چوک تک نکالے گئی۔ مظاہرین نے سویڈن حکومت کے خلاف نعرے لگائے اور قرآن مجید کی بے حرمتی کی شدید مذمت کی۔ ریلی کے شرکا کا کہنا تھا کہ قرآن پاک ہماری شہرت ہے، قرآن پاک کی بے حرمتی کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ پاکستانی حکومت کو قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف سخت ایکشن لینا ہوگا۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف ویلنسیا ٹاؤن کے مکینوں نے بھی احتجاج کیا۔ مظاہرین نے سویڈن سے تجارتی اور سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ کیا، جبکہ ویلنسیا ٹاؤن گول چکر پر ہونے والے احتجاجی مظاہرے میں عتیق بٹ، فاروق بٹ، جمیل قریشی، فہد نیازی، شبیر حسین، دلاور محمود سمیت ویلنسیا ٹاؤن کمیٹی ممبران اور رہائشیوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ مظاہرین نے قرآن پاک کی بے حرمتی کے شرمناک واقعہ کی مذمت کی، حکومت سے سویڈن کے ساتھ تجارتی اور سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ قرآن پاک کی بے حرمتی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ واقعہ کے خلاف امت مسلمہ کو یکجا ہو کر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ لاہور کالج پر خواتین یونیورسٹی کے زیر اہتمام یوم تقدس قرآن کے سلسلے میں ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر شگفتہ ناز، ڈاکٹر زاہدہ شبنم نے قیادت کی۔ ریلی میں ڈین پروفیسر ڈاکٹر انتصار، پرنسپل لاہور کالج پروفیسر ڈاکٹر صفیہ انجم، چیئرپرسنز پروفیسر ڈاکٹر مجاہدہ، ڈاکٹر ریحانہ، ڈاکٹر آصفہ کمال، ڈاکٹر عائشہ صدیقہ نے شرکت کی۔ پروفیسر ڈاکٹر عتیق، ڈاکٹر عائشہ فیصل، ڈاکٹر نوشین مسر، ڈاکٹر قرۃ العین، ڈاکٹر حفصہ بطول، کنیز فاطمہ، فیکلٹی ممبران اور طالبات کی کثیر تعداد بھی شریک ہوئی۔ ریلی کے شرکاء نے قرآن پاک کی عظمت اور تقدس کے اظہار کے لیے بینرز اٹھا رکھے تھے۔ ریلی میں تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کیا گیا۔ پروفیسر ڈاکٹر شگفتہ ناز اور ڈاکٹر زاہدہ شبنم نے ریلی کے شرکاء سے خطاب کیا۔ آخر میں پروفیسر ڈاکٹر عارفہ نے مذمتی قرارداد پیش کی جو متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے زیر اہتمام سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ شرکاء نے شرمناک واقعے کی پرزور مذمت کی۔
مولانا صدیق مصحفی جلالی کی قیادت میں مرکز صراط مستقیم تاج باغ سے مغل پورہ پل تک ریلی نکالی گئی. طلباء کی بڑی تعداد شریک ہوئی. شرکاء نے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے شرمناک واقعہ کی پرزور الفاظ میں مذمت کی. مولانا صدیق مصحفی جلالی نے کہا سویڈن کے ساتھ تجارتی اور سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں. اس موقع پر مولانا فیاض بٹو جلالی، مولانا فیاض قادری جلالی، صاحبزادہ حامد مصطفیٰ جلالی، مولانا مظہر اقبال نورانی موجود تھے، جبکہ آصف جلالی، ڈاکٹر عمران، مولانا وسیم عباسی اور مولانا جمیل بیگ جلالی سمیت دیگر علماء بھی شریک ہوئے. شروع سے وتیرہ رہا ہے کہ وہ اسلام اور صاحب اسلام کے خلاف ہر دور میں ہرزہ سرائی کرتے رہے، گستاخانہ خاکے اور مختلف صورتوں میں قرآن پاک کی بے ادبی اور بے حرمتی کرتے رہے. یہ امت مسلمہ کا ایک امتحان ہے اور امت مسلمہ کے حکمرانوں کے لیے بہت بڑا لمحہ فکری ہے. آج صرف یہ مذمت تک اور قراردادوں تک جو محدود ہیں، ان تک ہمارا یہی پیغام ہے. احد کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات سے زیادہ میانہ روی اور معتدل انسان تھے، انہوں نے جب تلوار پکڑی تھی تو اس تلوار پہ واضح طور پہ لکھا تھا فی الجبن عار وفی الاقدام مکرمت المرء بالجبن لا ینجو بالقدر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ شرمندگی میں بزدلی میں شرمندگی ہے اور آگے بڑھنے میں عزتیں ہیں، اور کوئی بندہ بھی بزدلی کی وجہ سے تقدیر سے بچ نہیں سکتا. دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جب بھی اسلام اور صاحب اسلام کے خلاف ایسی ہرزہ سرائی ہو تو امت مسلمہ پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ اس کا بدلہ لیا جائے. معروف بزنس مین گوہر اعجاز پی آئی سی میں بھی نئی سرائے تعمیر کرائیں گے، جبکہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے نئی سرائے کی سائٹ کا دورہ کیا. تعمیر جلد شروع کرنے کی ہدایت کی. مہمان خانہ 120 روز میں تعمیر کیا جائے گا. تاجر رہنما گوہر اعجاز نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں بھی جناح اسپتال کی طرز پر نئے سرائے تعمیر کرانے کا اعلان کیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے پی آئی سی میں نئے سرائے کی سائٹ کا دورہ کر کے تعمیر جلد شروع کرنے کی ہدایت کی. محسن نقوی نے کہا ہے کہ سرائے میں تیمارداروں کے لیے ہر طرح کی بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے. نئے سرائے کو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہونا چاہیے. نیک کام میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. اس موقع پر خصوصی دعا بھی کی گئی. وزیر اعلیٰ کے ہمراہ وزیر صنعت احسن تنویر گوہر اعجاز، چیف سیکرٹری آئی جی پنجاب، چیئرمین پی آئی سی ڈاکٹر فرقت، پرنسپل پی آئی سی ڈاکٹر احمد نعمان اور ڈاکٹر عامر بندیشہ بھی وہاں پر موجود تھے. وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا سوشل سیکیورٹی ہسپتالوں کو عوام کے لیے کھولنے کا فیصلہ. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے سوشل سیکیورٹی ہسپتالوں کا دورہ کر کے طبی سہولیات کا جائزہ لیا. محسن نقوی نے نواز شریف سوشل سیکیورٹی ہسپتال ملتان روڈ اور سوشل سیکیورٹی ہسپتال فیروز پور روڈ کا دورہ کیا. مریضوں کی عیادت کی، طبی سہولیات کے بارے میں پوچھا. مریضوں اور ان کے تیمارداروں نے سہولتوں پر اطمینان کا اظہار کیا. کمشنر نے وزیر اعلیٰ کو نواز شریف سوشل سیکیورٹی ہسپتال میں فراہم کردہ طبی سہولتوں کے متعلق بریفنگ دی. وزیر اعلیٰ نے کہا حکومت پنجاب نے صوبے کے 22 سوشل سیکیورٹی ہسپتالوں کو عوام کے لیے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے. اس ضمن میں پنجاب حکومت اور پنجاب امپلائیز سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن کے درمیان معاہدہ ہوگا. محسن نقوی نے نواز شریف ہسپتال میں برن یونٹ اور معذور ورکرز کے لیے بحالی سینٹر بھی بنانے کا اعلان کیا ہے. ہسپتال میں ایم آر آئی مشین بھی نصب کی جائے گی، جبکہ رحمت للعالمین انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں عوام بھی علاج کروا سکیں گے. ہسپتال میں مزید 50 بستروں کا اضافہ کیا جائے گا. محسن نقوی نے کارڈیالوجی کی انتظار گاہ کے باہر نئی سرائے بنانے کی بھی ہدایت کی. وزیر اعلیٰ کے ہمراہ وزراء منصور قادری، ڈاکٹر جاوید اکرم، عامر میر اور متعلقہ حکام بھی موجود تھے. ریور فرنٹ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا کمرشل منصوبہ سفائر بے ترقی کی طرف گامزن. 2000 ایکڑ پر محیط سفائر بے کمرشل منصوبے میں بڑی پیش رفت. 1 ماہ میں 80% زمین کو کنسورشیم کے حوالے کر دیا جائے گا. سفائر بے ون آف دا لارج پروجیکٹ جو کہ ہم کر رہے ہیں انٹرنیشنل کنسورٹیم اینڈ لوکل اس میں میجر ایلیمنٹس ہیں اور انٹرنیشنل بھی ہے اس میں کمپنی. 2000 ایکڑ تقریباً 80% اوور 80% ہم زمین آلریڈی ہینڈ اوور کر چکے ہیں. اور اس کا پروجیکٹ کا جو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ Q2 دس ایئر فائنینشیل ایئر انشاءاللہ اس پہ کام شروع ہو جانا چاہیے. اور اس کی میجر جتنی بھی جو ہے اس کے اوپر جو اس کا جو ماسٹر پلاننگ ہے وہ ایک سنگاپورین کمپنی نے بنایا ہے. اس کے انیشیل ہمارے پاس ڈرافٹس بھی آ چکے ہیں اپروول کے لیے. تو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ ہم جو کمپلیٹ زمین کی ہینڈنگ اوور ہے بائی Q1 ہم کر دیں گے اور Q2
یا میکسیمم Q3 جو ہے اب دس ایئر یہ اس پہ کام شروع ہونا چاہیے۔ اقبال ٹاؤن مہران بلاک کے رہائشیوں کا واسا کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ مہران بلاک میں پانی کی نکاسی نہ ہونے کی وجہ سے گلیاں، گھر اور پارک پانی میں ڈوب گئے۔ اقبال ٹاؤن مہران بلاک کے رہائشی واسا انتظامیہ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے۔ علاقہ مکینوں نے کہا پانی کی نکاسی نہ ہونے کی وجہ سے ڈینگی لاروا پرورش پانے لگا ہے۔ واسا انتظامیہ کو بارہا شکایات درج کروائیں مگر کوئی بات سننے کو تیار نہیں۔ متعدد گھروں میں پانی داخل ہونے کی وجہ سے جہیز سمیت دیگر گھریلو سامان ضائع ہو گیا۔ شہریوں نے حکام بالا سے نوٹس لے کر مسائل حل کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ LDA کالونی شاہ جمال ٹاؤن میں 3 روز سے بجلی بند۔ مکین لیسکو انتظامیہ کی نااہلی پر سراپا احتجاج بن گئے۔ غفلت کے مرتکب افسران اور ملازمین کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ LDA کوارٹر شاہ جمال ٹاؤن میں بدھ والے دن ٹرانسفارمر میں فنی خرابی کے باعث زوردار دھماکہ ہوا جس سے علاقے میں بجلی کی سپلائی معطل ہو گئی۔ اہل علاقہ ٹرانسفارمر مرمت کر کے بجلی بحال کرنے کی درخواست لے کر متعدد بار لیسکو کینچی آفس پہنچے مگر ڈیوٹی پر موجود افسران اور عملہ 3 دن بعد بھی ٹرانسفارمر مرمت نہ کر سکا۔ مکینوں کا کہنا ہے سخت گرمی میں بغیر بجلی برا حال ہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ اعلیٰ حکام نوٹس لے کر غفلت برتنے والے افسران اور ملازمین کے خلاف کارروائی کریں۔ بجلی والے ابھی تک نہیں پہنچے، لیڈیز گئی ہیں، جینٹس گئے ہیں، وہاں پر کافی ہنگامہ وغیرہ بھی کیا لیکن کوئی وہ اس چیز کو ماننے سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ بری حالت ہے۔ LDA کا غیر قانونی تعمیرات اور کمرشل استعمال کے خلاف گلبرگ میں آپریشن، متعدد املاک سربمہر اور مسمار کر دی گئی۔ LDA ٹیموں نے ظفر علی روڈ اور گلبرگ کے علاقوں میں کارروائی کی۔ پلاٹ نمبر 163 بلاک P میں بنائی گئی غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کر دیا گیا۔ پلاٹ نمبر 5 ظفر علی روڈ اور گلبرگ میں پلاٹ نمبر 24 بلاک K میں بنائی گئی غیر قانونی تعمیرات گرا دی گئی۔ ظفر علی روڈ پر واقع پلاٹ نمبر 1B، پلاٹ نمبر 4C1 اور پلاٹ نمبر 3C کو سیل کر دیا گیا۔ گلبرگ کے بلاک میں پلاٹ نمبر 9 D1 میں واقع پلاٹ نمبر 95، پلاٹ نمبر D1 86 کو بھی سربمہر کر دیا گیا۔ مین بولیوارڈ گلبرگ میں واقع 2nd کپ کیفے اور 3rd کلچر کافی بینک اور معروفی کافی شاپس سیل کر دی گئی۔ فیروزپور روڈ پر قائم آپ کو بتائیں کہ ڈائیو بس اڈے میں غیر منظور شدہ تعمیرات بھی ختم کر دی گئیں۔ کمشنر لاہور اور DG LDA محمد علی رندھاوا کی ہدایات پر یہ کارروائی کی گئی۔ دوسری جانب خبر شامل کریں مزنگ کے علاقے میں 17 سالہ نوجوان حسن کے قتل کا معاملہ۔ واقعہ کے خلاف اہل علاقہ نے مین بازار مزنگ میں احتجاج کیا۔ مظاہرین نے نعرے بازی کرتے ہوئے انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کر دیا۔ مظاہرین کا کیا کہنا ہے تفصیلات جان لیتے ہیں، وہاں پر اسرار خان موجود ہیں ان سے۔ جی اسرار، اپڈیٹ کیجیے۔ جی میں اس وقت موجود ہوں مزنگ بازار میں جہاں پر 28 جون کی صبح ایک نوجوان قتل ہوا جس کا نام حسن تھا۔ انٹرمیڈیٹ کا یہ اسٹوڈنٹ تھا۔ 10 روز گزر گئے۔ اہل خانہ کا یہ الزام ہے کہ پولیس اس واقعے میں ملوث ریکارڈ یافتہ ملزموں کو تاحال قانون کی گرفت میں نہیں لا سکی، اس لیے یہ مجبور ہوئے کہ یہ اس واقعہ کے خلاف احتجاج کریں۔ یہ کیا کہتے ہیں تفصیل ان سے جانتے ہیں۔ وسیم صاحب یہ بتائیے گا، مقدمہ آپ کی مدعیت میں درج کیا گیا، نامزد ملزمان بھی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس کی نااہلی ہے کہ ملزم قانون کی گرفت میں نہیں آ سکے؟ احتجاج پہ آپ کیوں مجبور ہوئے؟ دیکھیے جی، ہمارے بیٹے کو جب ناجائز قتل کیا گیا تو ہم نے FIR درج کروائی ہے۔ اس کے بعد تقریباً 8-9 روز گزر چکے ہیں، ہماری FIR کا نامزد ملزم ابھی تک کوئی گرفتار نہیں ہوا۔ صاحب یہ بتائیے گا، مرکزی ملزمان کوئی نام ان کے ہوں گے، وہ نام بتا دیجیے گا۔ دوسرا، یہ واقعہ کس پاداش میں ہوا؟ کوئی جھگڑا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ کوئی اور تنازع ہے؟ کیا وجہ بنی؟ اصل میں یہ لوگ یہاں پہ ہمارے جو گھر کے باہر گاڑی پہ بیٹھ کے چرسیں پیتے تھے، مختلف نشے کی گولیاں یوز کرتے تھے، اور اس کے تقریباً کچھ عرصہ بعد جو ہے اس کے بیٹے نے یہ کام کر دیا، اور کچھ دنوں سے وہ یہاں پہ، یہ پلانٹڈ کام تھا، وہ یہاں پہ ریکی پہ تھا۔ اس کی نام کیا ہے ملزموں کے؟ اس کے باپ کا نام جو بدنام میں زمانہ جواریہ ہے، ریکارڈ یافتہ ہے، پپو لینڈا، اور پچھلے دنوں جو ریٹ ہوئی ہے ان کے اسی آبائی گھر میں ہوئی ہے جس کو CIA نے کلوز کیا۔ DIG صاحب نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں اس کیس میں CI کو انوالو کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا آپ کو انشاءاللہ جلد سے جلد آپ کا انصاف ملے گا۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ان کے جوئے کے اڈے بند کرائے جائیں۔
جی یہ تاثرات آپ نے سن لیے. مقتول حسن کے والد وسیم بیان کر رہے تھے کہ پولیس نے مقدمہ تو درج کر لیا لیکن ابھی تک کوئی ملزم گرفتار نہیں. جی اسرار خان بہت شکریہ آپ کا. نگران وزیر اعلیٰ سے لاہور بار کے صدر رانا انتظار حسین کی قیادت میں وفد کی ملاقات ہوئی ہے. وفد میں سینئر نائب صدر آصف امین گرایا، نائب صدر ندیم انجم خان شامل تھے. نائب صدر ماڈل ٹاؤن کوٹ ہادی حسین بھٹی بھی وفد میں شامل تھے. نائب صدر کینٹ کوٹس فروخ احمد خان، سیکرٹری جنرل ملک کفیل کھوکھر شامل ہیں، جبکہ سیکرٹری عمر وقاص بڑائچ، جوائنٹ سیکرٹری عاطف کمال بھٹی اور دیگر وفد میں شامل تھے. جبکہ سیکرٹری قانون سی سی پی او لاہور کمشنر لاہور ڈویژن نے بھی شرکت کی. ڈی آئی جی آپریشن ڈپٹی کمشنر لاہور بھی ملاقات میں موجود تھے. وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو وفد نے وکلاء برادری کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا. وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کروائی، جبکہ پنجاب حکومت وکلاء برادری کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن تعاون کرے گی. الحمرا آرٹ گیلری میں کتاب 4 آدمی کی تصویری نمائش کا انعقاد کیا گیا. کتاب کے مصنف ڈاکٹر محمد امجد ثاقب نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. طلباء نے اپنے فن پارے کی نمائش بھی پیش کی. آرٹ گیلری میں 4 آدمی موضوع پر مبنی کتاب کی 3 روزہ تصویری نمائش منعقد کی گئی. مصنف کتاب 4 آدمی فاؤنڈر فاؤنٹین ہاؤس ڈاکٹر امجد ثاقب نے افتتاح کیا. ہمایوں سعید شیخ، حامد مکرم بیگ، شان نواز زیدی، عائشہ کمال، عامر کمال، چودھری احمد نجیب اور وقاص منیر نے شرکت کی. ڈاکٹر محمد امجد ثاقب کا کہنا تھا نمائش کا مقصد عوام کو فاؤنٹین ہاؤس کی تاریخ سے متعلق آگاہی دینا ہے. فاؤنٹین ہاؤس جو آپ سب کو علم ہے کہ ذہنی امراض کا ایک ادارہ ہے، تو اس حوالے سے اس کی تاریخ کو ان تصویروں میں پیش کیا گیا ہے کہ کب یہ ادارہ بنا، کیا تصور تھا اور کس طرح سے یہ مختلف مراحل طے کرتے ہوئے ایک ویڈو ہوم سے ذہنی امراض کے ادارے میں منتقل ہوا. نمائش میں ملک بھر سے طلباء نے شرکت کی. ان کا کہنا تھا ڈاکٹر محمد امجد ثاقب کی جانب سے لکھی کتاب 4 آدمی جو فاؤنٹین ہاؤس کی تاریخ کی مکمل عکاس ہے، اسے پڑھنے اور اپنی تصوراتی خیال پیش کرنے کا موقع ملا ہے. اس پینٹنگ کے اندر انسپریشن جو ہے، کیونکہ تھیم دیا گیا تھا کہ آپ نے وہ بک پڑھنی ہے، تو مجھے اس بک سے جو اس کی جسٹ ملی تھی نا کہ وہ ایک مکالمہ ہے. امجد ثاقب صاحب کیونکہ ٹائم ٹریولنگ تو کر نہیں سکتے، لیکن انہیں اپنی بک کے اندر اپنے اس خواب کو لیو کیا، تو میں نے اسی کو ایک تصویری شکل میں دکھایا. پینٹنگز کے ذریعے یہ شو کروایا کہ فاؤنٹین ہاؤس میں جتنے بھی ہوم لیس لوگ ہوتے ہیں ان کا شیلٹر ہوم ہے، اور اس کی بنیاد کیسے رکھی گئی اور کن 4 لوگوں نے مل کے تو اس کی بنیاد رکھی. اس کے اندر جو سب سے اچھی چیز ہے وہ یہ کہ بہت سارے لوگوں کو آلدو فاؤنٹین ہاؤس کا پتہ ہے، لیکن اس بک کے بارے میں ایکسپوئر، اور پلس جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے اتنا زبردست کام کیا ہوا ہے اور بڑی اچھی ڈپکشن ہے. تقریب کے چیف گیسٹ ڈاکٹر محمد امجد ثاقب نے مقابلہ جیتنے والے طلباء میں انعامات بھی تقسیم کیے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا. آپ دیکھتے رہیے سٹی 42.